یہ رجز ایک کوشش ہے کسی روٹھے ہوئے شخص کو منانے کے لیے، اور جب اس روٹھے ہوئے شخص کو ایک مدت ہو جائے، ایک عرصہ ہو جائے، اور اس روٹھے ہوئے شخص کی حق تلفی بھی ہوئی ہو، تو اسے منانے کے لیے آپ وہ ہر ممکن بات کہتے ہیں جس سے وہ لوٹ آئے، اور اس وجہ سے بات طویل ہو جاتی ہے۔ اب اتنے مختصر وقت میں طویل بات کرنا مشکل ہے، مگر یہ ہے کہ یہ کوشش گنی جا سکتی ہے۔ اس رجز کا عنوان ہے بنت اسلام۔ اے بنت اسلام، تجھ سے پھر ہے درکار امت کو اسی ذوق کی جس کے سبب تیری نسلوں نے توڑ دی تھیں زنجیریں ضعف کی۔ تو اگر پھر اسی کردار و معیار پہ آ جائے تو ممکن ہے رسوائی ذلت کے طوق کی۔ تو زرخیز ہے حیدری و فخر و عشق کے خزینوں سے، فردوس جھانکتی ہے تیری مسند کے زینوں سے۔ تو مکتبہ اول ہے نسل نوع انساں کا، تو مکاں ہے بھٹکتے ہوئے مسافر لامکاں کا۔ تیری تھپکیوں لوریوں میں سو کر جاگتی ہے مجاہد کی تقدیر۔ تو بنت مریم و بنت فاطمہ ہے، تو ہے ان کے خواب کی تعبیر۔ خود بھی آزاد ہو، آزاد کر مرد مومن کو پھر سے، مغرب کے فسوں نے جو باندھی ہے تیرے گرد، توڑ دے وہ زنجیر۔ حسن نسواں ہی نہیں تجھے قدرت پذیرائی بھی دی ہے، تیرے لفظوں تیری تدبیروں سے بدل سکتی ہے امت کی تقدیر۔ تجھے کیا ہوا کہ تو ساز دجل پر مچل بیٹھی، حکم سکوت تھا اور تو حدود سے نکل بیٹھی۔ فتنہ ہے تیرا مقابلہ بدن و عمل مرد سے، فلسفہ مغرب کی شے پر تو قدرت سے لڑ بیٹھی۔ بتا تو ذرا آزادی نسواں کے علمبردار کا حال کیا ہے؟ تو نے ان کا عروج ہی دیکھا، دیکھ ان کا زوال کیا ہے؟ وہ جن کی آزاد خیالی نے بدن کو روح سے آزاد کر دیا، انہوں نے تو تیرا دامن حیا تک چاک کر دیا۔ تجھے دے کر فریب عالی نسب نشستوں کا، آزادی فکر کہہ کر تیرے جلووں کو بازار کر دیا۔ چھین کر تجھ سے تیرا حسن ادا و حیا، تو جتنی نایاب تھی تجھے اتنا عام کر دیا۔ نئے سانچوں میں ڈھال کر تیری فکر کو کہا یہ حسن ہے، اور تجھے تیری ہی تاریخ و قدر سے بیزار کر دیا۔ خدا نے ہر ابن آدم کو ہنر دے کر اتارا تھا، کچھ کام تمہارے ذمہ تھا، ہاں کچھ کام ہمارا تھا۔ اگر جو ظلم ہوئے تجھ پر تو کب اس کی قدرت کو گوارا تھا؟ اس نے تیرے لیے بھی تو اپنا کلام اتارا تھا۔ اس نے تجھے کیا کچھ نہیں بخشا، ہاں اگر تجھے یاد نہیں، مائیں بیچ دی جاتی تھیں، یہ اتنی بھی پرانی بات نہیں۔ ممکن ہے اب بھی یہ دجل و فریب کا فسوں ٹوٹے، اگر تجھے یاد آ جائے کہ زندگی فقط یہ دن و رات نہیں۔ تو اپنی قدر، اپنا وقار، اپنا مقام یاد تو کر، وعدہ فردا پہ یقین کر، کچھ اطمینان تو کر۔ ایک تیرے بدلنے سے ہر اس تخم گل کو حیات ہے، جو گھرا ہے وقت مشکل میں ہر اس طفل کو نجات ہے۔ چھوڑ یہ رونق سراب فانی، اپنے معیار پر آ، تو جوہر آبرو ہے دین کا، اپنے کردار پر آ۔ اس کے حکم کے تابع اپنا مقام تلاش کر، چھوڑ دیار غیر، اپنے صبح و شام تلاش کر۔ بندگی میں فریب نفس ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، ہر فرد کے لیے حدود ہے، لازماً اطاعت ہے۔ ہاں
ہاں اگر وہ اپنی بندگی کا حق ادا کرنے پر گامزن ہے تو پھر ضرورت نہیں اسباب کی کہ خود اس کے اندر اس کی کائنات ہے۔ حدود یوں نہیں کہ تجھے محکوم کرنا مقصود ہے، اس کا بندہ اگر مرد ہے تو بھی تو اشرف المخلوق ہے۔ اس کی مشیت نے متناسب کر کے تجھے اختیار دیا ہے، کہیں اس کو اقتدار دیا تو تجھے اعزاز دیا ہے۔ تو ہنگامہ عقل پر اگر قیاس کرے، اس کی مشیت سے بہتر کچھ تلاش کرے، نہ کوئی ٹھکانہ ہی پناہ گاہ بنے گا، نہ ہی کوئی راستہ ہوگا۔ چند لمحے کا لطف ہوگا اور ایک تماشا بپا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ دور دجل کا سحر رگوں میں اتر جائے، بہتر ہے بنت مومن کہ تو لوٹ کر گھر جائے۔ اب بھی ممکن ہے کہ جو تو لوٹے تو تقدیر سنور جائے، سفینہ نسل نو اس بھنور سے بعافیت گزر جائے۔ غفلت مرد مومن تیرے لیے عذر بن سکتا ہے، جواز نہیں۔ جستجو حق خوب ہے لیکن اس کی مشیت پر اعتراض نہیں۔ اگر وہ غافل ہے تو کم از کم اپنا حق ادا کر دے، تراش اس نسل نو کو پیغام محمد سے وفا کر دے۔ پھر اتار سوز قرآن اپنی تلاوت سے ان کے سینوں میں، پھر ان کے بچپن کو لے چل تاریخ کے خزینوں میں، پھر اپنی تھپکیوں کی تال پر انہیں یسرب کا مشتاق بنا، پھر دور طفل میں ان کے قلب پر ادب و عشق کے اوصاف بنا، پھر اپنی محتاط نگاہوں سے اپنے تخم گل کا حصار دے، پھر دور دجل کے وقت سے ان کے وجود کو نکال دے۔ تیرے کمال شدت سے یہ لطیف جسم ہر سانچے میں ڈھل سکتا ہے، شہباز قلندر حیدر کرار سب اسی تخم گل سے نکل سکتا ہے۔ یہ سب ہے اگر مشکل تو امت محمد پر اتنا احسان کر، ان کے دل کو وابستگی دے محبوب سے، ان سے عشق کے قصے بیان کر۔ انہیں سکھا ادب بارگاہ محبوب کا، انہیں سکھا سلیقہ سلام و درود کا۔ تیرے عشق کی حرارت سے عشق ان کے سینے میں اتر جائے گا۔ تیرا رخ جدھر ہوگا سفینہ نسل نو ادھر جائے گا۔ اسد کو تو وہ نیم شب کے قصے اب بھی یاد ہیں، اسد کے لبوں پر تو آج بھی وہی حرف فریاد ہے۔ اسد یہ دھڑکنیں، یہ لب و لہجہ، یہ آرزو، یہ سب ہے فقط حکایت وصل کی جستجو۔